تھے وہاں پر لے کر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرانے کے لیے دروازے کو ناک کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا آئے اللہ کے نبی، عمر آئے ہیں، عمر آئے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آنکھوں کے اندر شعلے کی لالی ہے، لگتا ہے ارادہ صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا حمزہ آپ بیٹھ جائیں، عمر آیا ہے، آج عمر کا دروازہ کھول کر میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر نے ایمان بدلنے کی بات کی، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی بات کی، بہنوئی دروازے کے پیچھے چھپے تھے، حضرت خباب پردے کے پیچھے چھپے تھے، دونوں باہر نکلے، آ کر حضرت عمر سے ملاقات کی۔ حضرت خباب کی روایت ہے، حضرت خباب ابن العرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر، کل رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر میں موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس اس مقام پر جہاں پر حضرت ابراہیم نے ٹہر کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اپنی امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی پہنچا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، عمر ابن الخطاب عمر ابن حشام۔ اللہ کے نبی نے کل رات دعا کی تھی، اللہ اس اسلام کو عزت عطا فرما دو عمروں کے ذریعے سے، یا تو عمر کے خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، یا عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے پہلے تیرا نام لیا عمر، اس لیے اللہ نے تیرے حق میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو ایمان لانے ہیں عمر، رات میں بیٹھ کر حجرے میں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اے اللہ اس دین کو، اس اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے خاص کر عزت عطا فرما۔ اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ مرید نبی ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر یہ نبی کی مراد تھی۔ نبی نے رات میں دعا کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت، عزت دے، علوت دے، مرتبت دے۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے عمر ابن الخطاب کو اسلام کی دولت عنایت فرمائی۔ اس لیے سارے صحابہ مرید نبی ہیں، اور یہ فقط حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مراد نبی ہیں۔ غرض یہ ہے وہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول فرمایا، نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے لیے رکعت باندھ دی۔ حضرت عمر دیکھنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں، فراغت ہوئی، پوچھا اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عمر رب کے حضور سجدہ کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا مجھے بھی تو پڑھنی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا بات ہے، اللہ نے عبادت کے لیے تو کعبۃ اللہ بنایا، آپ چھپ کر حضرت ارقم کے گھر میں عبادت کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عمر تیری قوم اور تیرے سردار مجھے مکے میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، سجدے میں جاتا ہوں اونٹ کی اوجڑی میرے سر پر ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے میرا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کے نبی اب عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے، یا عمر تمہیں کمروں میں چھپ کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، چلیں اٹھیں میں آپ کو کعبے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا، حضرت حمزہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، دونوں صحابہ نے صحابی رسول نے نبی کی مسکراہٹ کو
دیکھ کر مسکرایا. حضرت حمزہ بھی کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو گئے, ایک جانب حضرت عمر, دوسری جانب حضرت حمزہ, اور آگے غلام سے فرمایا غلام تم آگے جاؤ, اور اللہ کے نبی کو بیچ میں لیا اور لے کر سیکورٹی گارڈز کے ساتھ کعبۃ اللہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے. دیکھا ابو جہل اینڈ کمپنی انتظار میں رہی تھی, عمر گیا ہے نبی کے قتل کے لیے, سرے نبی لے کر آئے گا. وہاں تو ماجرا الٹا تھا, عمر سر کاٹنے کے بجائے اپنا سر کٹا چکے تھے. اللہ کے نبی کو لے کر آئے, ابو جہل اور کمپنی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور آ کر فرمایا اے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, اے منافقین, اے سرداران قریش, کان کھول کر سن لو, عمر بن الخطاب محمد کے دین پر قائم ہو چکا ہے. آج تک, اب تک جو تمہیں کرنا تھا تم نے کر لیا, آج کے بعد جو انگلی نبی کے اوپر اٹھے گی وہ ہاتھ پلٹ کر گھر واپس نہیں جائے گا, اس لیے کہ نبی اور تمہارے درمیان یہ عمر بن الخطاب ٹھہر چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی آپ رکعت باندھے, آپ اپنی نماز کا آغاز کریں. ابو جہل ان کمپنی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو جہل کان کھول کر سن لے, خطاب کا بیٹا ایمان لا چکا ہے. اگر تجھے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو آگے بڑھ, اگر تجھے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آگے بڑھ, جا مکے میں جا کر اعلان کر لے, جسے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو, جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, وہ آئے اور محمد کو کعبے میں عبادت کرنے سے روک کر بتائے. عمر بن الخطاب اس کے جسم سے اس کے دھڑ کو الگ کر کر رکھ دے گا. یہ تھا اسلامی جذبہ. ایمان لائے گھنٹہ نہیں گزرا تھا, نماز کی فکر عمر بن الخطاب نے فرمائی. آج میں اور آپ ایمان لائے, 25 سال گزر گئے, 35 سال گزر گئے, داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں, پتہ نہیں اسرائیل کا کب بلاوا آ جائے. آج تک ہمیں اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں رہی.